میں آپ نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے. اللہ اللہ حسین تمہارے سجدوں کو سلام. دنیا آج بھی قتل ہونے والے سے آخری خواہش پوچھتی ہے تو آخری خواہش لوگ یہ بتاتے ہیں گھر والوں سے مل لوں گا, فلاں وصیت کر دوں گا, یہ جائیداد کے پیپر دیکھ لوں گا. ہماری وصیتیں, ہماری خواہشات دنیاوی ہوتی ہیں. مولا حسین نے آخر وقت میں اگر کوئی تمنا کی تھی 2 رکعت نماز پڑھنے کی, 2 رکعت نماز پڑھنے کی. یزیدیوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھ لیں. گھوڑے سے ذوالجناح سے نیچے اترے تھے. مولا حسین رکعت نماز کی باندھ لی اور بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھتے رہے. کسی کا خیال نہیں کیا. وہ تلواروں کی جھنکار میں بھی خوف نہیں تھا, کوئی ڈر نہیں تھا. رکوع اطمینان سے ہو رہا ہے, سجدہ اطمینان سے ہو رہا ہے. پہلی رکعت بھی مکمل ہوئی. دوسری رکعت میں گئے. عمرو بن سعد اور شمر ذی الجوشن نے پکار کر کے کہا اے ظالموں اب کیا دیکھتے ہو, یہ اچھا موقع ہے, اس حسین کا خاتمہ کر دو, یہیں پر اس کا کام تمام کر دو. خولی بن یزید نام کا ظالم بدبخت ازلی قریب آیا اور سر امام حسین پر چڑھ گیا. اللہ اللہ لوگوں نے یہ تک لکھا ہے آپ کے زانو مبارک پر جب سجدے میں آدمی گھٹنے لگاتا ہے تو ایک شخص نے ان کی ران پر پیر رکھا, دوسرا گھٹنا حسین ابن علی کی پیٹھ پر رکھا, گھٹنا رکھ کر کے ان کے اوپر زور دیا. مولا حسین کی سر مبارک جب سجدے میں تھا, ایک ظالم وحشی نے اپنی تلوار سے آپ کی زلفوں کو ہٹایا, زلفوں کو ہٹایا. آپ کی زلفیں چہرے کا حالہ بنائی ہوئی تھیں, سجدے میں گری ہوئی تھی. حسین ابن علی نے ان کی آہٹ پا کر کے بھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا, سر کا امام کا سجدے ہی میں رہا. یقیناً امام نے سوچا ہوگا اب سر اٹھائے تو ظالموں کے لیے کیوں اٹھائے, وہ سر ہی بہتر ہے جو مولا کے حضور جھک جائے اور اسی اسنا میں مولا کے حضور پہنچ جائے. ایک ظالم نے آپ کی گردن پر تلوار رکھی اور زور سے کاٹ دیا. اس پیاسے امام کو بنا پانی کے, بنا کسی کھانے کے ذبح کر دیا گیا. اور ذبح عظیم ہے. مولا حسین تیری شہادت پر لاکھوں سلام. انا للہ و انا الیہ راجعون. سرکار سید الشہداء امام علی مقام کی اس شہادت پر لوگوں سلام تو بنتا ہے, ہم سب کا حق ہے کہ مولا کی بارگاہ میں مختصر سلام پیش کر لیں. اور مابعد کربلا میں عرض کرتا ہوں کھڑے ہو کر کے ادب سے سلام پیش کریں. پیاسے امام السلام, علی مقام السلام, زہرا کے لال السلام, علی مقام. ذکر تمہارا جب لکھا رونے لگا قلم حسین, کیسے میں واقعات غم حاصل کروں رقم حسین. لیتے رہیں گے حشر تک آپ کا نام ہم حسین. پیاسے امام السلام, علی مقام السلام, زہرا کے لال السلام, علی مقام. کربلا کی جانثاروں کو سلام, کربلا کی جانثاروں کو سلام, فاطمہ زہرا کے لالوں کو سلام. بے بسی میں بھی حیا باقی رہی, بے بسی میں
پردہ داروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے لالوں کو 3 دن کے بھوکے پیاسے یا نبی، 3 دن کے بھوکے پیاسے یا نبی، آپ کی آنکھوں کے پیاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے لالوں کو سلام۔ ہو گئے قربان محمد اور ہو گئے قربان محمد اور سیدہ زینب کے پیاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے لالوں کو جس کسی نے کربلا میں جان دی، جس کسی نے کربلا میں جان دی، ان سبھی ایمانداروں کو سلام، ان سبھی ایمانداروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے لالوں کو سلام۔ جو حسینی قافلے میں تھے شریک، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے لالوں کو سلام۔ تشریف رکھیے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اس بے آب و گیاہ میدان میں اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ مولا حسین کا سر مبارک تلوار سے الگ کیا گیا، جسم مبارک جسم نازنین کربلا کے ریگزاروں میں بکھر کر رہ گیا۔
اب اندازہ کرو جو امام حسین ہر ایک کا لاش شاہ اٹھا کر لاتے تھے، حسین ابن علی کے لاشے کو اٹھانے والا اب کوئی باقی نہیں تھا، کوئی خیمے کی طرف سے اب آتا ہوا نہیں دکھائی دیتا تھا۔ جنہوں نے دوسروں کے شہزادوں کو بھی اٹھایا مگر خود اس طرح سے سو گئے کہ کسی پر بوجھ نہیں بنے، کسی پر اپنا وزن نہیں ڈالا۔ بیویاں اب خیمے میں تھی، یزیدیوں کے لشکر سے ایک پکار آئی، فتح مبین فتح مبین۔ لوگ اپنی فتح کے جشن منانا شروع کر دیے کہ حسین کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب یہاں پر ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے والا کوئی باقی نہیں رہا، سب ایک کے بعد دیگرے ختم ہو چکے۔ لیکن میرے عزیزو، آج بھی میں تمہیں بتاؤں، اللہ کا فضل ہے، مولا کا کرم ہے، سید الشہداء کا یہ فیض ہے کہ بحمدہ تعالیٰ کئی سالوں سے میں ہر سال کربلا پہنچتا ہوں۔ 11ویں کے موقع پر جب ہم زیارت بغداد اور زیارت کربلا میں جاتے ہیں، میں کربلا 2 دن ٹھہرا بھی ہوں، اور ہر سال میرا معمول ہے اپنے جماعت کے ساتھ، اپنے قافلے کے ساتھ کربلا پہنچتے ہیں۔ آج کربلا کا وہ کوئی میدان وہاں نہیں، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہیں پورے میدان میں، اور روضہ امام حسین جو بنا ہے، اللہ اکبر، اسے حرم حسین کہا جاتا ہے۔ دروازے تک سونے سے کلئی کیے گئے ہیں، گنبد پاک کو سونے سے رنگا گیا ہے، اور وہ حسین کا گنبد آج پورے شہر میں اجالا کر رہا ہے۔ کربلا میں ایک ہی قبر میں باقی 70 لوگ دفن ہیں، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ننھے علی اصغر ایک قبر میں دفن ہیں، اور قریب ہی تھوڑے فاصلے پر عباس علمبردار بھی دفن ہیں۔ وہاں پر برسوں ان کی قبریں رہی، آج تو وہ روضہ حسین لاکھوں لوگوں کے جمع ہونے کا مرکز بنا ہوا ہے، لاکھوں لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، اور پھر روضہ حسین سے ہم سب تبرک حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ لڑے تو حسین کو ختم کرنے کے لیے، لیکن کربلا پر آج بھی حسین کا ہی قبضہ ہے۔ آج جا کر کے دیکھیں تو جگہ جگہ وہاں پر حسین کے ہی نام ہیں، ہر دکان پر امام حسین کا نام، ہر علاقے میں امام حسین کا پرچم لگا ہوا ہے، اگرچہ شیعہ لوگوں کی طرف سے ہو یا اہل بیت سے محبت کرنے والے معتدل لوگوں کی طرف سے ہو، لیکن حسین کا نام ہر کوئی وہاں پر لیتا ہے۔ تھی تو وہ زمین یزیدی لشکریوں کی، فتح تو انہیں حاصل کرنا تھا، کٹے ہوئے لاشیں تھے، وہاں پر کوئی نہیں تھا، لیکن لوگ اس وقت فتح مبین اعلان کر رہے تھے، یزیدی لشکر فتح ہو گیا۔ اے ظالموں، کہاں ہے وہ تمہاری فتح؟ 14 صدیاں گزر گئی، فتح کا جھنڈا اب بھی کربلا میں حسین کا لہرا رہا ہے۔ اور بلکہ کربلا نہیں، آج بھی ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم میں سے آج تک کسی نے یزید نام نہیں رکھا، حسین نام رکھنے پر فخر کرتے ہیں۔ تم ڈھونڈو گے تو محلے میں کوئی نہ کوئی حسین تمہیں مل ہی جائے گا۔ لاکھوں حسین دنیا میں پیدا ہوتے رہے اور ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن نہ یزید کی نسل باقی ہے، نہ ان لشکریوں کا کوئی نام لیوا باقی ہے۔ تو کیسی فتح تھی؟ وہ تم نے دنیا کے لیے لڑا تھا، اور تم مال کے لیے لڑے تھے، اور مولا حسین صرف رضائے الہی کے لیے لڑے تھے، رسول پاک کی شریعت طاہرہ کے نفاذ کے لیے لڑے تھے، اور رب تعالیٰ نے انہیں ایسی فتح عطا کی، گھر لٹ گیا الگ بات ہے، لیکن ان کے ذکر پاک سے آج لاکھوں رونے والوں کی آنکھیں نم رہتی ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں آنکھیں روتی ہیں مولا حسین کے لیے۔ کیا آج ہر گھر میں حسین ابن علی کا تذکرہ نہیں ہوتا؟ مائیں اپنے بچوں کو حسین کے واقعات نہیں سناتی؟ میرے عزیزو، اصل فتح تو یہ ہے جو حسین ابن علی کو حاصل کی۔ مولا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، اور اسی طرح سے ملک شام بھی ہم نے دیکھا، دمشق کے بازار جہاں مولا کو نیزوں پر لایا گیا تھا، وہاں پر معلوم کیا کہ یزید کی قبر ہے کہاں، تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک دمشق کے لوگ کوڑا کرکٹ جہاں پھینکتے ہیں، کچرا پھینکتے ہیں، اسی کچرے کے اندر کہیں اس کی قبر ہے۔